अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आप लोग जो नीचे कमेंट में डन लिखते हैं तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि इतनी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़े गए। जैसे मेरी कल की वीडियो में 13 दुरूद शरीफ पढ़े गए थे, मगर मेरी आज की वीडियो का टारगेट है 1000 दुरूद शरीफ का। अब देखती हूँ कि कितने लोगों को दुरूद शरीफ से मोहब्बत है और मेरे कमेंट में 1000 डन लिखे जाते हैं या नहीं। ठीक है ना? तो कम से कम 1000 दुरूद शरीफ और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी दुआ करानी है तो आप नीचे कमेंट में वो दुआ भी लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराऊं, ताकि जितने भी लोग देखेंगे वो आमीन कहेंगे। और इससे तो आपको पता है कि इज्तिमाई दुआएं जल्द कबूल होती हैं और आपकी वो दुआ भी जल्द कबूलियत के मराहिल पे पहुंचेगी इंशाअल्लाह। चलें अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। और मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन किया करें, ताकि मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत मेहनत से बनती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुझे सपोर्ट करें और इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप भी कार खैर में शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जब माजी की तल्ख यादों को याद करके या फिर किसी के दिए हुए धोखे को याद करके अपनी वफाओं मोहब्बतों की इस तरह बेकदरी देख कर, जब तुम अकेले कमरे में तन्हा बैठकर बहुत देर तक घंटों बैठकर रोती हो ना, तो याद रखो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा या बंदी क्यों रो रहा है। वो फरिश्ते आते हैं और आपको चुप करवाने की कोशिश करते हैं। वो फरिश्ते वापस जाकर अल्लाह से फरमाते हैं कि या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि ये क्यों रो रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कि जाओ इसे चुप कराओ। जब वो फरिश्ते आते हैं और आपको चुप कराते हैं, लेकिन आप फिर भी चुप नहीं होते और रोते रहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ की शिद्दत होती ही इतनी है कि हम चुप ही नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं अकेले कमरे में बैठकर, तो हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। और होता भी यही है, अल्लाह हमें देख रहा होता है। वो फरिश्ते वापस अल्लाह की तरफ जाते हैं कि या अल्लाह आपका बंदा बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपकी बंदी बहुत ज़्यादा रो रही है और ये चुप नहीं कर रही। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से कि फरिश्तों याद रखना, जिस चीज़ ने इसे तकलीफ़ दी है या जिस चीज़ की वजह से ये इतनी तकलीफ़ में है या रो रही है, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं इससे इतना दूंगा कि ये सारी तकलीफ़ें भूल जाएगी। आप अल्लाह की नज़र में हैं। जब आपकी उम्मीदों को कोई तोड़ कर चला जाता है ना, तो आप ये मत सोचा करें कि किसी ने नहीं देखा या फिर किसी ने हिसाब नहीं रखा। अल्लाह ने हिसाब रखा है। आपको इस टाइम लग रहा होता है कि अब तो ज़िंदगी बस यहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने सारी उम्मीदें, मोहब्बतें, वफ़ाएं एक इंसान पर निछावर की होती हैं और उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी मान कर बैठे होते हैं कि ये इंसान है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। और फिर वो बेखदरा इंसान इस तरह से आपको रूंध कर चला जाता है कि एक बार भी वो आपको मुड़कर नहीं देखता कि जिसको मैं छोड़ रहा हूँ वो मुझ पर कितना डिपेंडेंट है। फिर आप क्यों इतना उस पर डिपेंड कर रहे हैं जिसने आपका सोचा तक नहीं। वो तो अपनी खुशियों में मस्त है, लेकिन कब तक? जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता, क्योंकि अल्लाह हिसाब रखता है। अल्लाह भूलने वाला नहीं। आपके साथ की गई ज़्यादतियों को वो अल्लाह कभी नहीं भूलता, चाहे वो लोग आपको अभी खुश नज़र आ रहे हों। लेकिन कब तक? जब तक आपको सब्र नहीं आ जाता। यकीन करें, जब सहने वाले को सब्र आ जाए ना, वहीं से अल्लाह का इंसाफ शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है ना, तो फिर इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है। वो अल्लाह की हर फैसले में राज़ी हो जाता है कि या अल्लाह अब जो तेरी रज़ा वही मेरी रज़ा। फिर अल्लाह पाक भी उस साबिर इंसान के लिए ऐसे ऐसे वसीलों से उसकी खुशियाँ लाता है
کہ وہ انسان اپنے اوپر بیتی ہوئی تکلیفوں کی ساری شدت بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ اس مہکتے اور چہچہاتے آنگن کو آپ کے حوالے کر دے گا جہاں پہ آپ کے کہکہے گونجتے ہوں گے۔ اور یقین رکھیں، اللہ نہیں بھولا آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا کسی بھی معاملے میں آپ کو بے سکون کیا وہ خود سکون سے رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی آپ کو لگے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں، بھلا وہ آپ کو کیوں بتائیں گے کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں؟ وہ نہیں بتائیں گے، بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا تھا وہ آج بے سکون ہے؟ اللہ پاک ان کا سکون چھین لیتا ہے جو کسی کو بے چین کرتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خوشیوں میں بھی برکت نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ تو وکیل خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو صرف انصاف کا ترازو تولا جاتا ہے۔ تو بس آپ بھی یقین رکھیں، آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو بہت جلد ملیں گی۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اتنا دوں گا اپنے بندے کو کہ وہ اپنی تکلیف کی شدت کو بھول جائے گا، تو پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، آپ چہچہائیں کہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ آپ کے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیف میں گزاری ہوئی گھڑیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اللہ آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازے گا، اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے، ہماری خوشیوں سے کئی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ واٹ آر وی گوئنگ تھرو۔ ہم اپنی ماؤں کو بھی نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم جب اپنی اذیتیں چھپا رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت میں ایک بے نمازی بھی 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے۔ نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والے بھی تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگی میں کبھی کبھار ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں کہ وہ ٹھوکریں ہمیں سیدھا سجدے میں گرا دیتی ہیں۔ جب ہم سجدے میں گر کر رو رہے ہوتے ہیں، ہم سارا دن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، دوسری کے بعد تیسری نماز کا، کہ کب ہم نماز پڑھیں گے اور دنیا سے چھپ کر سجدے میں گر کر زار و خطا روئیں گے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہم رو رہے ہیں وہ ہماری فریاد سنے گا۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہماری تکلیف اور ہماری فریاد کو سن کر نظر انداز کر دے گا۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کہے گا کہ میں نے تو منع کیا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا، اب بھگتو۔ دنیا والے ہمیں یہی کہتے ہیں نا، یا اس کے قصوروار تم خود ہی ہو، تم نے یہ خود کیا، حالانکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بھلا کوئی اپنے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو نتائج بھی پتا ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ تو انسان ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم خود ہی ذمہ دار ہو، خود ہی بھگتو، اور بار بار کا رونا کیا لگا رکھا ہے؟ اب بس بھی کر جاؤ، چپ کر جاؤ، پاگل ہو گیا؟ یا زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوتی؟ وہ انسان کیا جانے جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ خود اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ آپ نے جہاں سے دھوکہ کھایا ہے، یا آپ کو جہاں سے دھوکہ ملا ہے یا تکلیف ملی ہے، وہاں پر آپ نے کتنا سب لٹایا تھا، وہاں پر آپ نے کتنا کچھ انویسٹ کیا تھا اپنا، کہ اب جہاں سے آپ کو ٹھوکر لگی ہے تو کتنی تکلیف میں ہیں آپ، کتنی اذیت میں ہیں آپ کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے۔ پھر اس طرح جا کر ہم سجدے میں گرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں تانا نہیں دے گا، ہمارا اللہ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ اب ٹھوکریں کھا کر پھر آئے ہو، میرے پاس اب کیوں آئے ہو، اچھا اب چلے جاؤ۔ اللہ ایسے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اب آئے ہو تو اپنی سناؤ، میری چھوڑ دو، اپنی بات کرو، بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ بہت تھکا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہیں، تو اب جا کر میرے پاس آیا ہے
جب چھوٹا سا بچہ ٹھوکر کھا کر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اسے پیار کر کے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے سہلاتی ہے اور دلاسے دیتی ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، تو بچہ ماں کے گلے لگ کر روتا ہے اور پھر بہت سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ تو جب آپ ٹھوکریں کھا کر سجدے میں گرتے ہیں نا، اور جب زارو خطا رو رہے ہوتے ہیں، تب آپ نے محسوس کیا ہے نا کہ رونے کے بعد آپ کے اندر سکون اتر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دلاسا دے دیا ہو کہ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے سب دیکھا ہے، میں تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے، جب دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، تو وہ میرے پاس آتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، شکایتیں بھی کرتا ہے اور اپنی تکلیف بھی بیان کرتا ہے۔ پھر پتا ہے اللہ آپ کو اتنا سکون دے دیتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ پھر آپ ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ بہت غور سے سنتا ہے آپ کی باتیں۔ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون اتار کر دلاسا بھی دیتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ سب سجدے کی وجہ سے ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ آپ کو سکون کے سمندر میں اتار دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ آپ اللہ کے پاس اپنی تکلیف لے کر جاتے ہیں اور واپس سکون لے کر آتے ہیں، اور ایسا ہی ہے میرا اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔